اللہ کی سپرد کر دی جائے۔ اس کہانی کا اختتام کبھی بھی آنسوؤں پر نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے راستے میں آزمائش ہو، کچھ راتیں لمبی ہو، کچھ سجدے نم آنکھوں کے ساتھ ہوں، مگر جس قصے کا لکھاری خود رب ہو وہ قصہ ادھورا نہیں رہتا۔ جب خالی جھولی اللہ کے سامنے پھیلائی جائے تو وہ جھولی کبھی خالی واپس نہیں آتی۔ ہاں، عطا ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، مگر وہ ہمارے حق میں ضرور ہوتی ہے۔ وہ دعا رد نہیں کرتا، بس عطا کرنے کا انداز بدل دیتا ہے۔ کبھی صبر کی صورت میں، کبھی سکون کی صورت میں، کبھی ایسے راستے کی صورت میں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہم اکثر اپنی چاہت کو ہی بہتر سمجھتے ہیں، مگر وہ ہمارے انجام کو دیکھ کر ہی فیصلہ کرتا ہے۔ ہم لمحہ دیکھتے ہیں، وہ مکمل زندگی دیکھتا ہے۔ جو دعا یقین سے شروع ہوتی ہے، اللہ اس کا اختتام بھی یقین سے کرتا ہے، کیونکہ ایمان وہ روشنی ہے جو اندھیری راتوں میں بھی دل کو مطمئن رکھتی ہے۔ اگر آج تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تو مایوس مت ہونا، ہو سکتا ہے تمہارے رب نے اس سے بہتر تمہارے لیے سوچ کر رکھا ہو سکتا ہے وہ تمہیں وہ مقام دینا چاہتا ہو جہاں پہنچ کر تم خود کہو، یا اللہ تیرا فیصلہ ہی بہتر تھا۔ یاد رکھو، رب کے فیصلوں میں دیر ہو سکتی ہے، اندیر نہیں۔ وہ ٹوٹے دلوں کی صدا سب سے پہلے سنتا ہے، وہ آنسوؤں کی زبان سمجھتا ہے، وہ دل کی خاموشی بھی فریاد سن لیتا ہے۔ تو اپنی کہانی اسے سونپ دو، اپنی فکریں اس کے حوالے کر دو، اپنے خواب اس کی امانت بنا دو، پھر دیکھنا تمہاری زندگی کا ہر باب سکون سے بھر جائے گا۔ کیونکہ جس نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے وہ کبھی ہار کر بھی نہیں ہارتا، وہ ٹوٹ کر بھی نہیں بکھرتا، اور وہ روتے ہوئے بھی اندر سے مطمئن رہتا ہے۔ آخرکار اللہ پر چھوڑا ہوا ہر معاملہ صورت انجام تک ضرور پہنچتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ فلی آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ میں اپنے گھر میں ہوم میکر کام کرتی ہوں اور میرا خواب ہے یوٹیوب پر 1 لاکھ سبسکرائبرز کمپلیٹ کرنا، اور مجھے اس میں آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اگر میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ یہاں پر سحری ٹائم سے میں نے ولاگ شروع کیا ہے۔ میری بھابھی بناتی ہے۔ جب سے میرے بھائی کی شادی ہوئی ہے تو سحری اور صبح کا ناشتہ میری بھابھی ہی بناتی ہے، اور اس سے مجھے کافی زیادہ ہیلپ ہو جاتا ہے۔ رات سے ہی میں چیا سیڈ اور السی کے بیج بھگو کر رکھ دیتی ہوں، اور پھر سحری کے ٹائم اس میں ایپل سائڈر کے 2 چمچ ڈال کر پیتی ہوں۔ اگر کسی کو میرا ڈائٹ پلان چاہیے تو وہ مجھے کمنٹس میں ضرور بتا سکتے ہیں۔ اسے فالو کر کے میں نے 1 منتھ میں 10 سے 12 kg ویٹ لوز کیا ہے، وہ بھی بغیر کسی زیادہ تھکا دینے والے ایکسرسائز کے اور بھاگنے دوڑنے کے۔ اور سحری میں 2 ابلے ہوئے انڈے لیتی ہوں اور ساتھ میں 1 کپ چائے، وہ بھی بغیر شوگر کے۔ سحری کرنے سے پہلے میں نے تہجد پڑھ لیا، اور تہجد پڑھنے کے بعد پھر میں نے سحری کر دی، اور اس کے بعد فجر پڑھ کر پھر میں نے قرآن پاک کی تلاوت کر دی۔ آج میں نے پورے گھر کی ڈیپ کلیننگ بھی کرنی تھی، اور ساتھ میں اتنے زیادہ کپڑے جمع ہوئے تھے، بس میں نے یہاں پر مشین بھی لگا دی۔ ویسے تو یہ ڈیلی روٹین کے کام ہوتے ہیں میرے، لیکن رمضان میں تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، یہ شاید اس لیے کہ ہمارے سونے اور جاگنے کا روٹین ہی تبدیل ہو جاتا ہے رمضان میں، اس وجہ سے ہمارے سارے ڈیلی کاموں کی روٹین بھی چینج ہو جاتی ہے۔ آج میں نے صبح 7 بجے سے ہی مشین لگائی ہوئی تھی، کپڑے دھوتے دھوتے افطاری کا ٹائم ہو گیا۔ 2 گھنٹوں کا کام 6 گھنٹوں کا ہو جاتا ہے لائٹ کی وجہ سے۔ یہاں پر لائٹ بہت زیادہ جاتی ہے، ساتھ ساتھ جو کپڑے دھلتے گئے وہ میں چھت پر لے جا کر تار پر ڈالتی رہی، کیونکہ آج دھوپ بہت اچھی تھی، تو میری کوشش تھی کہ ساتھ ساتھ سارے کپڑے سوکھ بھی جائیں۔ اور یہاں پر پھر میں نے اور بھابھی نے مل کر سارے گھر کی ڈیپ کلیننگ بھی کر دی، اور میں نے دیواروں سے جالے وغیرہ بھی اتار دی۔ گھر کی صفائیاں کرو، ڈیپ کلیننگ کرو، جالے وغیرہ اتارو، اور پھر 2 دن بعد دیکھو تو گھر ویسے کے ویسے ہی بکھرا ہوا پڑا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتی ہوں کہ گند میں اتنا برکت ہوتا ہے کہ یہ خود بخود بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر اتنا برکت پیسے میں ہوتا تو پاکستان میں آج شاید کوئی بھی غریب نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر میں نے بیٹھک کی بھی اچھے سے صفائی کر دی اور ڈیپ کلیننگ کر دی۔ یہاں پر میں نے چارپائی کے چادر بھی دھو لیا، اور ساتھ میں تکیوں کے استر بھی دھو لیے، اور یہاں پر میں نے بیٹھک سے سارے جالے بھی اتار دیے۔ لوگوں کو میرے ولاگ کیسے لگتے ہیں مجھے کمنٹس میں ضرور بتا دیا کریں، اس سے مجھے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور بھی اچھے سے ولاگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ آج کے ولاگ میں نے آپ کے ساتھ کوئی ریسیپی وغیرہ شیئر نہیں کی، کیونکہ آج میں نے کپڑے دھونے تھے اور گھر کی ڈیپ کلیننگ کرنی تھی، بس اس کا ولاگ بھی میں نے آج بہت مشکل سے بنا لیا ہے کیونکہ کام بہت زیادہ تھا، اور جگہ پر ویڈیو کے لیے موبائل سیٹ کرنا بھی پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ میرے پشتوں کا ولاگ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا نام میں یہاں پر مینشن کر دوں گی، وہاں پر جا کر آپ لوگ میرا پشتو ولاگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر چارپائی کے چادر اور تکیوں کے استر وغیرہ ساری چیزیں سوکھ گئے تھے، تو پھر میں نے یہاں پر میں نے اس کمرے کو بھی اچھے سے سیٹ کر دیا، اور جب ساری چیزیں اپنی جگہ پر پڑی ہوئی ہوتی صاف اور دھلی ہوئی ہوتی ہے تو پھر تو بس دل کو سکون سا آ جاتا ہے۔ لڑکیوں کی زندگی میں سب سے بڑی ٹینشن گھر کی صفائی ہوتی ہے، جب گھر کو صاف کیا ہوتا ہے تو کوئی بھی نہیں آتا، اور جس دن کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی اسی دن کسی نہ کسی نے آنا ہوتا ہے۔ یہ صرف میرے ساتھ ہوتا ہے یا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتا دیں۔ زندگی کو اپنے ارد گرد بہنے دو، جیسے موسم بدلتے ہیں، جیسے بادل آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، مگر اپنے دل کو ہر موسم
موسم کا قیدی مت بننے دے۔ حالات کا کام بدلنا ہے، وقت کا کام گزرنا ہے، لوگوں کا کام باتیں کرنا ہے، مگر تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام ہے اپنے اندر کے سکون کو محفوظ رکھنا۔ زندگی اپنے ارد گرد بہنے دو لیکن اپنے حالات قابو نہ کرنے دو۔ حالات بدلتے رہے، وقت گزرتا رہے، تم بس اپنے اندر کے سکون کو مضبوط رکھو، کیونکہ جب دل اللہ پر یقین کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو باہر کا شور اندر تک نہیں پہنچ پاتا، اور جب انسان اپنے رب پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اسے ہر فیصلے میں اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ ہر بات پر لڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کچھ خاموشیاں دعاؤں سے زیادہ اثر رکھتی ہے، کچھ صبر چیخنے سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ جب تم پرسکون رہ کر سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہو تو زندگی خود بخود آسان ہو جاتی ہے، راستے خود بنتے ہیں، مشکلیں خود ہلکی ہونے لگتی ہے۔ یاد رکھو، اصل طاقت اونچی آواز میں نہیں، اصل طاقت مضبوط دل میں ہوتی ہے۔ آخر میں تمہارا سکون ہی تمہارا اصل طاقت بنتی ہے، وہ طاقت جو تمہیں ٹوٹنے نہیں دیتی، وہ طاقت جو تمہیں دنیا کے شور میں بھی ثابت قدم رکھتی ہے، وہ طاقت جو تمہیں ہر حال میں باوقار بناتی ہے۔ تو آج خود سے وعدہ کرو، زندگی کو بہنے دو مگر اپنے دل کا سکون صرف اپنے رب کے سپرد رکھو، اور جب دل مطمئن ہو جائے تو سمجھ لو تم جیت گئے۔ اور یہاں پر مجھے کام کرتے ہوئے افطاری کا ٹائم ہو گیا تھا تو پھر بھابھی نے یہاں پر اکیلے ہی افطاری بنا لی تھی۔ افطاری کرنے کے بعد پھر رات کے ٹائم میں اپنے لیے ضرور یہ ویٹ لوز ٹی بناتی ہوں، اور اس میں میں یہ دار چینی کا پاؤڈر بھی ڈالتی ہوں، اس سے مجھے کافی زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ڈائٹ پلان شیئر کروں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتا دیں، تو اس کی میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں گی۔ اس ٹی کو بنانے کے لیے میں ایک بڑا کپ پانی لیتی ہوں اور اس میں یہ ساری چیزیں ڈال کر میں تب تک بوائل کرتی ہوں جب آدھا کپ رہ جائے تو پھر میں اس کو چھان کر اس میں دار چینی کا پاؤڈر ڈالتی ہوں۔ اور یہاں پر میں نے اپنے لیے سحری کے ٹائم کے لیے چیا سیڈ اور السی بھی بھگو کر رکھ دیا ہے، اس کو میں ایک گلاس پانی میں بھگو کر رکھتی ہوں پوری رات کے لیے۔ پوری رات بھگو کر رکھنے سے یہ بہت زیادہ نرم ہو جاتے ہیں اور ہم اسے ایزیلی پی سکتے ہیں۔ زندگی ایک امتحان ہے اور اس امتحان میں سب سے بڑا سوال انسان کا غرور ہے۔ ہم اکثر اپنی کامیابی، اپنی دولت، اپنی خوبصورتی اور اپنے مقام پر فخر کرنے لگتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہماری محنت کا نتیجہ ہے، ہماری قابلیت کا کمال ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دینے والا کون ہے۔ یاد رکھو، آج جو تمہارے پاس ہے وہ کل کسی اور کے پاس بھی ہو سکتا ہے۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، حالات پلٹتے دیر نہیں لگتی۔ غرور نہ کیا کرے اے انسان، کیونکہ میرا رب بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنانے میں دیر نہیں کرتا۔ وہی رب ہے جو زمین پر لا سکتا ہے اور زمین پر بیٹھے ہوئے کو تخت تک پہنچا سکتا ہے۔ وہ دلوں کے حال جانتا ہے، نیتوں کے راز جانتا ہے۔ اگر آج تم اونچے مقام پر ہو تو شکر ادا کرو، کیونکہ یہ مقام تمہاری ملکیت نہیں، تمہاری آزمائش ہے۔ اور اگر آج تم مشکل میں ہو تو صبر کرو، کیونکہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور شکر انسان کو بلند کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لہجے میں نرمی رکھیں، اپنے دل میں عاجزی رکھیں اور اپنی زبان پر شکر رکھیں، کیونکہ اصل عزت عہدوں سے نہیں ملتی، اصل عزت عاجزی سے ملتی ہے۔ تو آج خود سے وعدہ کرے، نہ کسی کو حقیر سمجھو گے، نہ اپنی کامیابی پر اکڑو گے، کیونکہ جس رب نے تمہیں اوپر اٹھایا ہے وہی رب تمہیں نیچے بھی لا سکتا ہے، اور وہی رب تمہیں وہاں سے بھی اٹھا سکتا ہے جہاں تمہیں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہو۔ آئی ہوپ کہ میرا آج کا یہ ویلوگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ایک برینڈ نیو ویلوگ میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خوش رہے، آباد رہے اور خوشیاں بانٹتے رہے۔ آج کا دن بہت اچھا گزرا، اللہ کا ڈھیر و ڈھیر شکر ادا کیا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔